بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل یوگا ڈے 2024 کے سلسلے میں ایک تقریر لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں۔ 21 جون 2024 کو انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک تقریر لے کے حاضر ہوں۔ چونکہ میں ایک مذہبی خیالات کا آدمی ہوں، اس لیے میں نے مذہبی لحاظ سے یہ تقریر تیار کی ہے۔ تعلیمی اداروں میں یوگا ڈے جو ہے اس کو کافی اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تقریر وہاں پہ کسی کے کام آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تقریر کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن کے سامنے تقریر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ مثال دی ہے۔ معزز حاضرین، اساتذہ کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں لب کشائی کرنا چاہوں گا وہ ہے اسلام میں یوگا کی حیثیت اور یوگا کے فوائد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں انٹرنیشنل یوگا ڈے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو ہر سال 21 جون کو منایا جاتا ہے۔ یوگا جو صدیوں سے ایک قدیم ہندو مذہبی روایت ہے، آج کل دنیا بھر میں مقبول ہو چکی ہے اور اس کے فوائد کو مختلف طبقات کے افراد نے تسلیم کیا ہے۔ اسلام میں کسی بھی چیز کی حیثیت اس کے اصولوں اور مقاصد کے مطابق طے ہوتی ہے۔ یوگا اگرچہ ہندو مذہبی پس منظر رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یوگا کے مذہبی عناصر کو اپنانے سے پہلے غور کریں اور اس کو صرف جسمانی و ذہنی صحت کے لیے ہی استعمال کریں۔ یوگا کے کچھ جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہیں۔ اسلام میں صحت اور جسمانی فٹنس پر زور دیا گیا ہے، اور نماز بھی ایک طرح کی جسمانی ورزش ہے جو یوگا کے کچھ اصولوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یوگا کے کئی فوائد ہیں۔ یوگا کی مشق یعنی ایکسرسائز ذہنی سکون اور یکسوئی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یوگا جسمانی لچک، طاقت اور توازن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یوگا سے مختلف جسمانی مسائل جیسے کہ پیٹھ درد، موٹاپا اور دل کی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یوگا کی مشقیں ذہنی توازن اور خود اعتمادی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یوگا کی مشقیں نیند کے معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جو جسمانی و ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے دن ہمیں یوگا کے جسمانی اور ذہنی فوائد کو اپنانے کا عہد کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی اسلامی تعلیمات اور حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔